إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج 14 اگست 2024 اور بدھ کا دن ہے. اس حوالے سے آپ سب کو قیام پاکستان کی مبارک ہو. قیام پاکستان کی مناسبت سے سورہ الفاتحہ کو دو قومی نظریے کی روشنی میں دیکھتے ہیں. سورہ الفاتحہ کا دوسرا لیکچر ہے. لیکچر نمبر 1 میں سورہ الفاتحہ کا تعارف لیا تھا. یہ لیکچر نمبر 2 ہے جس میں ہم سورہ الفاتحہ کا مزید کچھ تعارف لیں گے، اور اس کے بعد لیکچر نمبر 3 میں سورہ الفاتحہ کا ترجمہ اور اس کی تشریح بیان کریں گے. جان لیجئے کہ تخلیق انسان دراصل دو قومی نظریات کی بنیاد پر ہے. ایک درست نظریہ اور دوسرا غلط نظریہ، اور یہی وہ نظریات ہیں جس نے تمام انسانوں کو دو قومی نظریہ یا دو گروہی نظریہ کے حوالے سے تخلیق انسان سے آج تک تقسیم کیا ہوا ہے، اور یہ تقسیم کا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، کیونکہ یہی اللہ کی منشا ہے. اگر یہ نظریات نہ ہوتے تو دنیا کو امتحان گاہ بنانے کی کوئی جسٹیفیکیشن نہ ہوتی. دو قومی نظریہ یا ٹو نیشنز تھیوریز دنیا کی تخلیق کی وجہ ہے. اس دو قومی نظریے کی تقسیم اللہ تعالی نے خود کی ہے، اور یہی فلسفہ دراصل انسان کی اخروی کامیابی یا ناکامی کی بنیاد ہے. اسی دو قومی نظریے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ المجادلہ میں تقسیم انسانیت کے حوالے سے ذکر کیا ہے، اور ایک گروپ کو اللہ تعالیٰ کی پارٹی اور دوسرے گروپ کو شیطان کی پارٹی کے حوالے سے اسی صورت میں خود اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. یہی دو قومی نظریہ ہے جس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ البلد میں آیت نمبر 10 میں ذکر کیا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. یعنی انسان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اسے دو راستے دکھا دیے. اب یہ دو راستے کون سے ہیں؟ یقیناً ایک صحیح راستہ یعنی دین کا راستہ جو سیدھا جنت کی طرف لے جاتا ہے، دوسرا غلط راستہ جو سیدھا جہنم کی طرف لے جاتا ہے. پھر میں عرض کرتا ہوں کہ یہی دو راستے ہی دراصل دو قومی نظریے کی بنیاد ہیں. اس ساری بات کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دو قومی نظریے کی ابتداء انسانیت سے ہی چلی آتی ہے اور قیامت تک رہے گی، اور اس دو قومی نظریے کا انجام اخیر قیامت یعنی ڈے آف ججمنٹ سے گزر کر جنت اور جہنم کی طرف انسانیت کی تقسیم پر منتج یا رزلٹ پیش کر کے اختتام پذیر ہوگا. مختصر جانیے درست نظریہ کیا ہے. درست نظریہ دراصل وہ نظریہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کو سپورٹ کرتا ہے، اور یہی نظریہ ہی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. البتہ ان دو قومی نظریات کی بنیاد تخلیق انسان سے ہی ہو گئی تھی. غلط نظریے کا وجود اگرچہ تخلیق آدم سے موجود تھا، اور نظریے کی بنیاد اس وقت ہی وجود میں آ گئی تھی جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 35 میں کہا تھا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے. اسی آیت پر غور کریں تو پھر دو قومی نظریے کی تصدیق ہمیں ملتی ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا یہ حکم ربی دراصل درست نظریے کی پیروی کی طرف ہے، جبکہ تم اگر اس درخت کے نزدیک چلے گئے تو پھر ظالموں میں شمار ہوگے. کیا مطلب یہ کہ تم حق کے نظریے سے اپنے آپ کو تبدیل کر کے باطل نظریے کے سرکل میں چلے جاؤ گے. پھر آپ جانتے ہیں کہ شیطان نے بہکایا اور آدم علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ گئے اور دوسرے نظریے کو ٹچ کر بیٹھے. پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. پھر اگلا حکم سورہ البقرہ آیت نمبر 38 کے حوالے سے یہ ہوا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کوئی خوف اور کوئی رنج کا موقع نہ ہوگا. اب اس آیت میں
جس ہدایت کا ذکر ہے دراصل یہی درست نظریہ ہے، اور خوف اور رنج غلط نظریے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مختصر جانتے ہیں کہ غلط نظریہ کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا چونکہ انسان کے لیے امتحان گاہ ہے، اور پھر اس دنیا میں کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار درست اور غلط ان دو نظریات پر ہے۔ درست نظریہ کا میں نے مختصر تعارف کرایا ہے، اس کے برعکس غلط نظریہ وہ نظریہ ہے جو دین کی اصل روح سے پھر جانے اور راستہ گم کرنے کی بنیاد پر اختیار کر لیا جائے، اور اس کی بنیاد پر بعد میں اسی روش پر جتنے بھی نئے نظریات انسان کے ذریعے جنم لیں گے، ان تمام کی بنیاد اس غلط نظریے پر ہی ہوگی جو دین سے متصادم ہے۔ ان تمام غلط نظریات کا مین محرک شیطان ہے، جو انسان اور رب کے درمیان فاصلے پیدا کر کے انسان کو دنیا کی امتحان گاہ میں ناکام بنانے کے مشن پر ہے۔ سورہ الفاتحہ دراصل اس درست نظریے کو سپورٹ کرتا ہے، اور قرآن مجید کا یہی افتتاحیہ یا اوپننگ شیٹ اس دو قومی نظریے کو وجود بخشتا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ہمیشہ سے دو راستے متعین کر کے انسانوں کو انہیں ایکسیپٹ یا ڈکلائن کرنے کا اختیار دے دیا گیا ہے، یعنی ایک سیدھا راستہ اور دوسرا اس کے برعکس غلط راستہ۔ ایک راستہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں سے تشکیل پاتا ہے، اور دوسرا راستہ اللہ اور اس کے رسول سے انکار، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی سے منسوب ہے، اور شیطان کی طرف سے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا نام ہے۔ اس دو قومی نظریے میں جو بنیادی حقیقت بیان کی گئی ہے یہ کہ انسانیت دراصل انہی دو بنیادی قافلوں پر مشتمل ہے۔ ان دونوں قافلوں میں فکر، صورت، شکل اور منزل جدا جدا ہے۔ ایک قافلہ انبیاء علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا ہے، اور دوسرا قافلہ انحراف اور بغاوت کو اپنائے ہوئے ہے اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا ہے۔ اب جو شخص اس بغاوت اور انحراف سے نکل کر، یعنی غلط نظریے کو چھوڑ کر اس سے نکل کر اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور انبیاء علیہ السلام کے قافلے کا علم بردار ہونا چاہتا ہے، گویا وہ اس حال میں رجوع اللہ کرتا ہے کہ وہ تمام باطل نظریات کو چھوڑ کر اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرتا ہے۔ پھر ایسے تلاش منزل کے راہی انسان کو اللہ تعالیٰ سورہ الفاتحہ کے حوالے سے اپنا تعارف کرانے کے بعد اس کی منزل کی طرف اس انسان کو پھیر دیتا ہے اور سیدھا راستہ بھی مکمل طور پر بتا دیتا ہے۔ سورہ الفاتحہ اسی سیدھے راستے کا تعین ہے اور رب سے دعا کی ایک شکل ہے، جس کا جواب پورا قرآن صراط مستقیم کی شکل میں اس راستے کے راہی انسان کو دے دیا جاتا ہے، اور اسی انسان کے متعلق ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سورہ انعام کے آیت نمبر 124 میں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، پس جس کا سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دے اسے ہدایت کیوں نہ نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درست نظریے کی پارٹی میں شامل فرما دے، آمین۔ الحمدللہ آج کا لیکچر مکمل ہوا۔ اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں ہم سورہ الفاتحہ کا ترجمہ اور اس کی تشریح بیان کریں گے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آئیے فہم قرآن کی طرف، تاکہ اس کے حقیقی علم کو سمجھ کر ہم درست راستے اور درست نظریے کی طرف جا سکیں اور اپنی اخروی منزل کو آسان بنا سکیں اور کامیاب بنا سکیں۔ لیکن المیہ یہ ہے، ہم اس قرآن سے دور ہیں۔ قرآن اور اپنے درمیان قربتوں کا ماحول پیدا کرنا ہے ہمیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس مشن میں ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔